والصلاة والسلام على رحمة العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدوا في سبيله. صدق الله العظيم. جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ایک دن اس کو واپس جانا ہے. انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی زبان سے، لیکن ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ ہمیں مرنا ہے. مرنا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے. یہ اور بات ہے کہ غیر مذہب والے کہتے ہیں کہ مرے یا جان چکی پہ اس کے حوالے نہیں ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب بھی دینا. جب مرنا ہے، یقین بھی ہے، تو پھر موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ جب ایک انسان کو پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ کام ہوگا، تو پھر موت سے ڈرنا نہیں چاہیے. موت کیوں ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہم نے جس گھر میں جانا ہے اس گھر میں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہاں سانپ اور بچھو پال رکھے ہیں، اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے. اگر یہ پتہ ہو کہ جہاں ہمیں جانا ہے وہاں باغ لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، نوکر ہیں، یہ ہے، تو پھر سب آسانی سے چاہیے. حالانکہ موت بری چیز نہیں ہے، موت اچھی چیز ہے. ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ سے محبت ہے تو موت ایک پل ہے، اس کراس کر کے عاشق اپنے محبوب کے پاس چلا جائے گا. جب تک وہ پل کراس نہیں کرے گا محبوب سے نہیں مل سکتا. تو موت ایک پل ہے، تو وہ اچھی چیز ہے، پل کراس کیا اور اپنے اصلی گھر میں چلے جائے. لیکن ہمیں ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں جانے کے لیے ہم نے جو چیزیں چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں، ایسا کاروبار بتاؤں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دو طریقے ہیں. اللہ نے دو چیزیں بتائیں: تؤمنون باللہ وتجاہدوا فی سبیلہ. اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. دو چیزیں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتی ہیں، ایک اللہ پہ ایمان اور ایک جہاد فی سبیل اللہ. ابھی شاید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے فرمایا کہ تم ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں وہ پکا سچا نہیں ہے، کچھ اس کی کمی ہے. دیکھیں، بعض چیزیں پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور بعض پہ نہیں رکھتے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ہم نے اللہ پہ ایمان لائے اور ان کی صفاتوں کو بھی، لیکن اس کے بعد وقبلت جمیع احکامہ، یہاں ہم نے گڑبڑ کر دی کہ ہم نے ان سے پورے احکام پہ عمل نہیں کرنا. اللہ پہ ایمان کو رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، اب وہ تو یہ بھی نہیں پتہ ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن چلو ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ ہے. تو لیکن اس کے بعد جو ہے وقبلت، تو ہم نے جو احکام ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. اور اگر ہم عمل کرتے بھی ہیں
تو اقرار باللسان و تصدیق بالقلم، ہم زبانی تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے ہم اللہ کی تصدیق کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں، تو پھر ہمارے سے گناہ ہو نہیں سکتے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ حرام کھانا ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن دل سے نہیں مانتے، کھاتے ہیں۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے فرمایا 700 دفعہ حکم دیا، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ زبان سے کہتے ہیں، دل سے نہیں مانتے۔ بات ساری آ کے دل پہ اٹکتی ہے کہ جب تک دل نہیں مانے گا اس وقت ہم کام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔ کسی کا ہے ہمارا دل نہیں مانتا، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، کہتے ہیں کہ دل نہیں مانتا۔ دیکھیں، اگر کسی کو بخار ہو جائے، اس کو کہیں کہ کھانا کھا لو، تو وہ کیا کہے گا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ حالانکہ دل کھانا نہیں کھاتا، زبان کھاتی ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو وہ اس کو کہے کہ تم میری طرف دیکھتے نہیں ہو، تو کہتا ہے دل نہیں چاہتا۔ دل نہیں دیکھتا، آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن کام سارا دل سے ہوتا ہے جب زبان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے سب کی اہمیت جو ہے وہ انسان کے اندر دل کی طرف ہے۔ یہ ساری محنت، یہ وظائف، یہ اللہ کا ذکر، یہ دوسری چیزیں، تسبیحات، نوافل، قرآن کی تلاوت، یہ ساری اسی لیے کی جاتی ہیں کہ ہمارا دل ماننا شروع کر دے۔ ہمارا دل اللہ کے احکام کو ماننا شروع کر دے۔ ہمارا دل اللہ کے احکام کو مانتا نہیں ہے، اس لیے اس کو ماننے کی راغب کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں۔ جب تک دل نہیں مانے گا، اس وقت تک اگر دل نہیں مانے گا تو آنکھیں صحیح نہیں دیکھیں گی، دل نہیں مانے گا تو زبان صحیح نہیں بولے گی، دل نہیں مانے گا تو ہاتھ صحیح کام نہیں کریں گے، دل نہیں مانے گا تو پاؤں صحیح رکھ نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایک ایک بات پہ ہم محنت کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بہت وقت چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کو صحیح کرنے کے لیے، آنکھوں کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں بہت وقت چاہیے۔ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ہم کب چلے جائیں، لیکن تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں دل کو سیدھا کروں۔ جب دل سیدھا ہو جائے گا تو باقی چیز سب آسان ہو جائے گی۔ اب دل سیدھا کیسے ہوگا؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ تؤمنون باللہ وتجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ دیکھیں، جہاد زبان سے اگر کسی کو کلمہ حق ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے لکھنے کی طاقت دی ہے تو وہ لکھ کے کوئی چیز لکھتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اور تلوار سے اگر کسی کو ہمت دی ہے، مجاہد جو ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ لیکن سب سے افضل جہاد ہے جہاد بالنفس، اپنے دل کے لیے جہاد۔ اسی نبی صرف گزرے تشریف واپس فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ رہے ہیں۔ خبر میں جہاد اکبر کیا ہے کہ جہاد بالنفس، اپنے دل کو مارنا، اپنے نفس کو سیدھا کرنا۔ جب تک یہ سیدھا ہو جائے گا باقی سب کام سیدھے ہو جائے گا۔ ہمارے سب کام سیدھے ہوتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اگر نہیں مانتا تو دل نہیں مانتا، نہیں مانتا تو دل نہیں مانتا۔ اس دل کو منوانے کے لیے یہ سارے جو وظائف، دوسری چیزیں، تسبیحات، یہ صرف اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ ہمارا دل ماننا شروع کر دے، اللہ کی بات ماننا شروع کر دے۔ دیکھیں، دوسروں کو کہنا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو کہنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہم دوسرے کہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو نماز نہیں پڑھتا، تو آگ لگ جاتی ہے، ایک دم آگ لگ جاتی ہے۔ اگر دوسرے کہیں کہ یہ کام کرتا ہے، اگر پھر کہیں تو کرتا ہے، تو پھر بہت مشکل ہے۔ اپنے دل کو ماننا یہ سب سے بڑی بات ہے، اسی لیے یہ محنت کروائی جاتی ہے۔
اس دل کو ماننے کے لیے یہ بیعت بھی کی جاتی ہے، یہ بھی اسی دل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ دل ہمارا ماننا شروع کر دیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں، ایک شخص کہنے لگا بیعت کیوں ضروری ہے، یہ انگلی لگانے سے کیا فائدہ ملتا ہے، یہ انگلی سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، علماء تشریح کر، میں تو جاہل آدمی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اقرا، نبی فرمایا مانا بیکاری پڑھا ہوا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی میں تھے وہ سو بھی نبی تھا، تو لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ دیا، فرمایا پھر پڑھیے، تیسری دفعہ جب لگایا تو نبی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب تیسری دفعہ فرمایا نبی نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی تو پہلے بھی جب خدا سے پہلے ہی نبی پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ نبی اسلام جو اللہ کی طرف سے جو رحمت جو فیض دے کے آئے تھے، نبی میں گھٹتے پھر ہوا پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم دل پہ انگلی لگاتے ہیں، یہ فیض وہاں سے آتا ہے، لوگوں کو فیض سے پیچھا مدینہ وہاں سے آتا ہے۔ جب یہ دل سے جو انگلی دل پہ لگتی ہے تو پھر دل کیفیت بدلتی ہے، پھر اس میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ یہ دل گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، یا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے اور دوسرے کام نیک کام کی رغبت کے لیے جب دل پہ انگلی رکھتی ہے خود بخود صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہاں سے آتی ہے، ہمارے پاس نہیں آتی، پیچھے سے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ہے، تشریف فرما ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، سونے سے ساتھ لگا کے بیٹھ گئے اور چند سوالات کیے، اور من احسان نبی فرمایا کہ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر وہ تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو کب دیکھ، دونوں میں سے ایک کیفیت ہونی چاہیے، ہماری دونوں میں سے ایک کیفیت ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ یہ کیفیت ہو نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتی، آج بھی ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ کیفیت یعنی اس زمانے کی باتیں تھی، نہیں، آج بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم محنت کریں تو آج بھی ہو سکتی ہے، ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، اندر والی آنکھوں سے، اور وہ آنکھیں جب کھلیں گی جب ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ سب سے بڑی بات اللہ کو، اس دل کو سدھارنا، جب تک دل نہیں سدھرے گا باقی کام نہیں۔ ہماری زبان میں ہم محنت کریں گے، زبان ہماری آنکھیں کبھی بھی نہیں سدھرے گی جب تک دل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اس دل میں آئے گی نہیں جب تک دل ہمارا خالی نہیں آئے گی۔ ایک دوسرے کی چیز پوچھا، اگر اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر اللہ سے خالی ہو، سب چیزیں اسم اعظم، پیٹ حرام سے خالی ہو اور دل غیر اللہ سے خالی ہو، باقی سب چیزیں اسم اعظم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہمارا دونوں چیزیں نہیں ہے، نہ ہمارا پیٹ حرام سے خالی، نہ ہمارا دل غیر اللہ سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا دل میں تو کچھ نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، نہیں، اس دل میں دونوں میں سے ایک چیز سمائے گی، یا اللہ کی محبت سمائے گی یا غیر اللہ کی محبت سمائے گی۔ اب اس غیر اللہ کو نکال کے اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے یہ بیان کی جائے۔ اس دل میں غیر اللہ کی محبت کو نکال کے اللہ کی محبت ڈالنے کے لیے یہ بیعت بھی کی جاتی ہے اور اس میں محنت بھی کی جاتی ہے۔ دل کی صفائی کے لیے دو چیزیں،
ہم نے اپنے گناہ کر کر کے اپنا دل کو سخت کر دیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے زیادہ بن جاتے ہیں، لیکن ہم دن رات پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل میں تغیر پیدا نہیں ہوتا، اتنا سخت ہو گیا۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے گناہ کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، فطال علیہم وقست قلوبہم، ہم نے اتنا چھوڑ دیا جب سخت ہو گئے۔ لیکن زمین بنجر ہو جائے اس کو پاک کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو اس پہ آگ جلاؤ اور گند کچرا ڈال کے صاف ہو جائے گا تو زمین پاک ہو جائے گی، یا اس پہ پانی بہاؤ جو اس کا گند کچرا دھل کے نکل جائے، خشک ہونے کے بعد زمین صاف ہے۔ اسی طرح دل کو پاک کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا اللہ والوں کے سامنے بیٹھو، ان کی نگاہوں سے شعائیں نکلیں گی اس مرضی کے پاس، اور یا پھر اللہ کا ذکر کرو۔ دونوں میں سے ایک طریقہ کرو، تو اگر دونوں طریقے مل جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم ایک طریقہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیلہ، اللہ پہ ایمان بھی لاؤ اور اللہ کے راستے پہ جہاد بھی کرو، یعنی اپنے نفس کو جو ہے اپنے قابو میں کرو، یہ آگے پیچھے نہیں جائے۔ اس نفس کو قابو کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ انسان سمجھے۔ دوسری بات یہ جو کہ آج ساتھی نئے بھی ہیں کہ دیکھیں شروع میں اگر ہم ذکر کریں گے، اللہ کا نام لیں گے کہ کچھ تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو خیالات بہت آئیں گے، جتنی آپ کو پہلے نماز پڑھتے خیالات نہیں آتے تھے، لیکن اب اگر اللہ کا ذکر شروع کریں گے، بیعت کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کو خیالات کا ہجوم بہت آئے گا۔ جو پہلے کم آتے تھے اب زیادہ شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری یہ بات یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا حضرت یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوچ کے بات کرو، سوچ لو پھر سوچ لو۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا پھر سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو۔ جب اس نے تیسری فرمایا تو نبی نے فرمایا فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر اور فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس راستے میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس راستے میں آزمائشیں بھی آئیں گی، پہلے نہیں آتی تھی اب آئیں گی۔ پھر جو اللہ سے محبت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس پہ بلائیں نازل فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہے اس پہ فقر فاقہ ایسے آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کر رہا ہے اللہ اس پہ بلائیں نازل کرتے ہیں۔ تو اس راستے میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں، خیالات بھی بہت آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدم رکھیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ آزمائشیں بھی ختم ہو جائیں گی اور فکر فاقہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک انسان کو ثابت قدم رہنا۔ دیکھیں پانی ڈالتے رہیں تو ایک وقت آئے گا، زمین پہ ہل چلاتے رہیں، پانی ڈالتے رہیں، زمین قابل کاشت ہو جائے گی، اس میں سے پودے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر کہیں گندگی ہے تو پانی دھوتے ہیں تو صاف ہو جائے گا، لیکن جب تک نہیں ہوگا اس وقت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ راستہ محنت کا بھی ہے، یہ راستہ آزمائشوں کا بھی ہے اور یہ راستہ محنت کا بھی، دونوں محنت کرنے پڑتی ہے۔ خیالات زیادہ آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، اس فرش پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، جب اس کو جھاڑو لگائیں گے تو مٹی اڑنی شروع ہو جائے گی۔ مٹی اب نہیں اڑتی، لیکن جیسے آپ جھاڑو لگائیں گے تو مٹی اڑنی شروع ہو جائے گی۔
آپ اس نظر سے چھوڑ دیں یہ مٹی اڑ رہی ہے جھاڑو دینا بند کر دیتے ہیں مٹی بیٹھ جائے گی، ایسا نہیں کریں، جھاڑو دیتے رہیں، مٹی اٹھتی ہے تو اڑنے دیں، جھاڑو دیتے رہیں، ایک وقت آئے گا مٹی ختم ہو جائے گی، پھر جھاڑو مٹی نہیں اڑے گی، پھر آپ جھاڑو دیں گے پھر بھی مٹی نہیں اڑے گی۔ اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، خیالات آتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا خیالات مٹ جائیں گے، پھر خیالات نہیں آئیں گے، پھر ایک ہی خیال آئے گا، پھر ایک ہی خیال ہوگا ان تعبد اللہ کا انک تراہ فإنہ یراک، یہ بھی نہیں ہوگا انہ یراک، ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ وہ تو بعد کی کیفیت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بعد میں آئے گا، لیکن یہ کیفیت بھی بن جائے گی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ خالی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، تجربے کی باتیں ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ آپ ہی محنت کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا پھر آپ کو نہ خیالات آئیں گے، پھر آپ کی عبادت ایسی ہو جائے گی کہ جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ تو اس کیفیت کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے محنت چاہیے۔ آج کل ایک اور بہت رواج چل گیا ہے عملیات کا، جو بھی دیکھو گھر سے ناراض ہوتا ہے عملیات سیکھتا ہے۔ دیکھیں عمل نہیں بنے، کامل بنے۔ ہمارے سلسلے میں ہمارے کابر جو ہیں وہ عملیات سے منع فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں عملیات نہیں کرو، کامل بنو۔ توکل شاہ صاحب کا آپ نے قصہ سنا ہوگا نا، وہ یاسین کا عامل آ کے باہر بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا تو ایک دفعہ اس کی بھی پھٹی گئی۔ اس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ کوئی ایسا شخص رہ گیا ہے جو میری خدمت کے لیے نہیں آیا، میرے دیہات کے لیے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے کہ جھوگیوں میں، باقی سب شہر تو آ گیا لیکن وہ نہیں آیا۔ اس کو جا کے بولا کہ اس کو بولا کہ میرے دیہات کے لیے آئے۔ جب ان کا پاس خادم گیا، حضرت نے کچھ تحفے بھیج دیے، بولا کہ ان کو جا کے دے دینا، بولا کہ ساری شہر آ گیا، اگر میں ایک آدمی نہیں آیا، فقیر نہیں آیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ وہ گیا جو حضرت نے ایسا فرمایا نہیں، اس کو بولا کہ پھر بھیجا کہ اس کو لے کے ان کو لے کے آؤ۔ حضرت نے پھر تحفے پھینک دیا کہ بھائی پورا شہر آ گیا، اگر ایک آدمی نہیں آیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جب تیسری جگہ گیا تو اس نے بولا کہ ان کو بولو کہ آؤ ورنہ زبردستی کھینچ لوں گا۔ جب اس نے کہا کہ زبردستی کھینچ لوں گا، حضرت نے اپنی جھوگی دروازہ بند کیا، فرمایا جاؤ بھوتنی روپے کھینچ لے۔ ابھی تھوڑی وقت گزرا تھا تو وہ گرتا سارا ہو گیا کہ ٹھک اس کے دروازے پہ نکلا۔ حضرت دروازہ کھلا، جوتا لے کے خوب اس کو پٹائی گئی۔ بولا آپ کھینچنے کیسے کھینچتا ہے؟ کیا ہوا کہ حضرت جو موکل جو میرے پاس ہے وہ خود مجھے کھینچ کے آپ کے پاس لے آئے، مجھے مارتے ہوئے آپ کے پاس لے آئے، اور میں ابھی یہاں رہے لنگر کی روٹیاں کھا، تیرا دماغ صحیح ہو۔ تو عامل نہیں بنے، کامل بنے۔ یہ کیفیت کیا کہتے ہیں کہ آج کل نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا کامل لوگ آج کل کامل نہیں ہو سکتے؟ آج بھی کامل، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج زیادہ ہو سکتے ہیں، پہلے کی نسبت آج زیادہ ہوتے ہیں۔ آج اللہ کی رحمت پہلے سے زیادہ ہے۔ ایک دفعہ والد صاحب تشریف فرماتے تو میں ذرا کھل سے بات کر لیتا تھا ان سے، تو والد صاحب کی باتیں چل رہی تھی کہ وہ انہوں نے 12 سال نیشنل پارک کے جنگل میں پتے کھائے اور اللہ کو راضی کیا۔ میں نے کوئی بہادری نہیں کی۔ میں کیوں بہادری کیوں نہیں کی؟ 12 سال انہوں نے جنگل میں پتے کھائے ہیں، اللہ کو راضی کیا، میں نے کوئی بہادری نہیں کی۔ آج کے زمانے میں کر کے دکھائے جو ہم پھر میں مانوں۔ وہ سنگل آدمی تھے، نہ ان کی بیوی، نہ بچے، نہ یار دوست، نہ ملازم، نہ خان، نہ کنبہ۔ ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، جنگل پتے کھا رہا ہے، ایک آدمی بن کے اس کی ہے۔ آج ہم دنیا میں اس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہماری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، یار دوست بھی ہیں، ہمیں ملازمت بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے۔ آج زیادہ ہے، آج تو کر کے دکھائے تھے۔ لیکن اس ہونے کے باوجود بھی جو اللہ کو یاد کرے، اور آج میں کہتا ہوں ان سے زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج ان سے زیادہ وہ محنت کم کرنی پڑتی ہے لیکن فیض زیادہ ملتا ہے۔
اس لیے محنت بھی کریں، اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی کریں۔ لیکن آج کل یہ بھی ہے نا کہ ہم ایک دفعہ بیعت کر کے گئے پھر سال کے بعد آئیں گے، یا ساجد نے بتایا پیر مرید، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آج کل تو بزرگ بہت جلدی جلدی فارغ کر دیتے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کے بعد حضرت نے پوچھا کہاں تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا شبلی۔ پھر 1 سال گزر گیا، کہاں سے آئے ہو؟ کہ فلاں سے آیا ہوں۔ پھر 1 سال کے بعد کہا کہ کیسے آئے ہو؟ کہ حضرت اپنے اصلاح کے لیے آئے ہو۔ 3 سال کے بعد صرف بیعت ہوئے، اور یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بیعت ہوئے کل کو اجازت ملی ہم نے پیر بن کے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پیر بن کے بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی۔ یہ اور بات ہے، بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، یہ اسباق کتنے دن میں پورے ہو سکتے ہیں؟ میں نے بولا 1 گھنٹے میں، کہ ہاں 1 گھنٹے میں، میں ہاں 1 گھنٹے میں، لیکن سنبھالنے والا ہو۔ والد صاحب کو کہا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی وہ بن سکتا ہے، تو آج بھی بن سکتے ہیں، لیکن تھوڑی زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس بات اصل واپس بھی جانا ہے، تو ہم جلدی مت کریں، گھبرائیں نہیں۔ وسواس آتے ہیں، اکثر میرے پاس فون پہ باتیں ہوتی ہیں دوستوں کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں دنیا جتنی مقدر میں لکھی ہے وہ ہمیں ملے گی، جتنی ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ ہمیں ملے گی، لیکن دین ہم جتنی محنت کریں گے اتنا ملے گا۔ دنیا ہمارے مقدر میں جتنی لکھی وہ ملے گی، لیکن دین ہمیں جتنا محنت کریں گے اتنا ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدیننا، جو ہم سے راستے میں چلتا ہے، مجھ سے راستے آسان کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، دیکھیں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کیسے کہتے ہیں۔ ایک فقیر جا رہا تھا تو کسی بادشاہ نے اوپر سے دیکھا، اس نے کمانڈ ڈالی، اس نے بولا اللہ کیسے کھینچے، جیسے آپ نے مجھے کھینچ لیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے، یہ کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ منٹوں میں کام ہو جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ آج کل کے زمانے میں کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، تو اس لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنا مال جو کمایا، محنت سے کمایا ہوگا اس کی قدر ہوتی ہے، جو مفت میں ملا ہوگا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ محنت سے جو کمائے گا اس کو خرچ کرنے میں قدر ہوگی، اور جو مفت میں ملے گا اس کو قدر نہیں ہوگی۔ میرا باپ بہت سے دولت چھوڑ کے چلا گیا، میں ایسے اڑا رہا ہوں ہاتھ میں، کیونکہ میں نے کمایا نہیں ہے، قدر نہیں ہے مجھے۔ اگر وہی پیسے میں نے کمائے ہیں تو میں ایک دفعہ 10 روپئے بھی خرچ کرنے کے 10 دفعہ سوچوں گا کہ یہاں ضروری ہے بھی یا نہیں ہے، چلو یہ کسی اور جگہ کام آئیں گے، 10 دفعہ سوچوں گا، لیکن جو مفت میں ہے اس کا قدر نہیں ہوتی۔ اسی طرح دین اگر مفت میں مل جاتا تو ہمیں قدر نہیں ملتی، اس لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس راستے میں آزمائشیں بھی آئیں گی، اس راستے میں وسواس بھی آئیں گے، اس راستے میں بہت ساری تکالیف بھی آئیں گے، لیکن ثابت قدم رہنا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جو دوست نئے بیعت ہوئے ہیں، ایک تسبیح پہلے کلمے کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار، یہ 4 تسبیحیں صبح فجر کے بعد اور 4 شام کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ 5000 سے ذکر سے شروع کریں۔ 5000 اسم ذات اللہ 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 یہ کرنا ہے، زبان سے نہیں کرنا، پیار سے کرنا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں لے کے اللہ اللہ اللہ، اس طرح دل سے، کہ زبان سے، خیال سے، دل سے نہیں کرنا، زبان سے نہیں کرنا۔ ایک شخص میرے پاس، میں ایک دفعہ فیروزے گیا، واپسی پہ آیا تو ایک شخص ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
ایک ساتھی اور بھی تھے، وہ کہنے لگے، تسبیح چلا رہے تھے، وہ ساتھی کہنے لگا کہ اتنی جلدی جلدی کیا ہوتا پڑھتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اتنی جلدی کیسے ہو جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی ہم زبان سے نہیں کرتے، ہم خیال سے کرتے ہیں، پھر بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کہاں جائیں گے؟ میں یارینیا کا اتروں گا۔ میں نے کہا آپ خیال کریں، میں یارینیا پہنچ کر کتنی دیر پہنچیں گے؟ میں خیال کے پہنچ گیا۔ میرے پاس تصویر پھر بھی آسا چلتی ہے، تصویر تو پھر بھی آسا چلتی ہے، خیال سے بھی تصویر چلتی ہے۔ شروع میں کہتے ہیں یہ 1000 کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کسی کو 10 منٹ، کسی کو 15 ملیں گے، لیکن یہاں جا کے اگر یہ تصویر ہاتھ چل جائے تو 25,000 کو سوا گھنٹہ لگتا ہے، صرف سوا گھنٹہ 25,000 ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم نے 5,000 سے شروع کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 1,000 کر لیں، صبح شام کر لیں، جیسے بھی آسانی ہو ویسے کر لیں۔ لیکن اس کے جب ذکر پہ بیٹھیں تو اس کے ساتھ ساتھ تصور کر کے بیٹھیں، یہ تصور کر بیٹھیں کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے، یا پھر میرا وجود نہیں ہے، یہ میرے شیخ کا وجود ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے خیالات کم ہوں گے، آپ کے خیالات آپ کو کم ہو جائیں گے، آپ کو محنت کم کرنی پڑے گی، پھر زیادہ ملے گا، خیالات کم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، چاہے وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، دیکھیں جہاں جتنا فائدہ ذکر دیتا ہے، لیکن اس سے زیادہ تقویٰ فائدہ دیتا ہے۔ تقویٰ خالی آنکھوں کا تقویٰ، زبان کا تقویٰ یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن سب سے بڑا تقویٰ پیٹ کا تقویٰ ہے، پیٹ کا تقویٰ ہے۔ پیٹ میں کوئی بھی ناجائز حرام چیز نہیں جانی چاہیے۔ حرام ناجائز تو الگ ہے، جس میں شبہ ہو وہ بھی نہیں جانی چاہیے، شبہ وہ بھی نہیں جانی چاہیے۔ جب تک پیٹ میں حلال حرام نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری آواز کم نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا یا رسول قولوا حلالا طیبا واعملوا عملا صالحا، حلال اور پاک کھاؤ پھر اچھے عمل کرو، یعنی جب تک پیٹ میں حلال اور پاک غذا نہیں ہوگی اس وقت تک تم سے اچھے عمل نہیں ہو۔ رسولوں کو حکم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ہماری یہ تربیت ہے کہ جب تک پیٹ میں حلال اور پاک چیز نہیں ہوگی تم سے اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تمہاری خوراک اچھی ہے۔ ہم عام طور پہ حرام کی چلو ہم وہ کرتے ہیں کہ کسی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن پاک کی ہم کہیں نہیں کرتے۔ بازار کی چائے پیتے ہیں، ہمیں کیا پتہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس نے ہاتھ بھی دھوئے یا نہیں دھوئے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، اسی بے نمازی کا پکا ہوا ہاتھ کا کھانا ہمارے پیٹ میں جائے گا تو پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ پھر ہماری نماز میں دل کیسے لگے گا؟ پھر ہماری زبان سے جھوٹ کیسے چھوٹے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے کم از کم یہ ہے کہ پاک بھی ہو، حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ یہ فارمی انڈا اور فارمی مرغی یہ نہیں کھانا، حلال ہے پاک نہیں۔ جن کی آنکھیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں ہمارے سب کو پتہ نہیں ہے۔ اظہار نعمت کے طور پہ چھوٹی بچی میری نے کہا کہ ابو آج کیا پکائیں؟ انڈا اور مرغی پکا لیں، جو آلو بنا کے پکا لیتے ہیں، پکا لیے، میں نے بھی کھا لیا فارمی انڈا، کافی عرصے کی بات ہے، میں نے بھی کھا لیا۔ اب کھا تو لیا، لیکن جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل اس کا صاف ہوتا ہے، اس کا کچھ نظر آتا ہے۔ رات کو سویا تو روٹی ہے، روٹی کے اوپر بچے کا پکانا پڑا وہ میں کھا رہا ہوں۔ صبح کو میں نے والد صاحب سے عرض کیا، میں بولا رات یہ معاملہ ہو گیا، پھر کیوں کھایا میں بس کھا کے غلطی ہو گئی، کھا لی۔ جن کی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو نظر آتا ہے، جن کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ بھی کوشش کریں کہ باوضو پکا ہوا ہو اور باوضو کھایا جائے، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم ایسا ہو کہ بازار کی چیزیں 74 کوشش کریں کہ نہ کھائیں،
والد صاحب کھنر شریف میں حضرت کے پاس خدمت میں جایا کرتے تھے، اور جب واپس وہاں سے لوٹتے تھے تو حضرت لنگر کی روٹیاں ساتھ باندھ کے دیتے تھے کہ سندھ کا سفر ہے، دور ہے، تو روٹیاں باندھ کے دیتے تھے، اس کے ساتھ ستو اور گڑ دیتے تھے کہ راستے میں گاڑی لیٹ ہو جائے، راستے میں روٹی ختم ہو جائے تو بازار کی چیز لے کے نہیں کھانی، اس ستو کو گڑ میں پانی میں ملا کے ستو میں یہ پینا۔ جب اتنی محنت کی تو اللہ نے مقام بھی یہ دیا ہے۔ جب والد صاحب نے اتنی محنت کی تو اللہ نے مقام بھی یہ دیا کہ نبی فرمایا کہ احمد علی احمد کہ تیری جماعت نہیں ہے، میری جماعت، اور قیامت تک میری رہے گی۔ یہ عام پہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو اس نسبت میں جڑ گئے ہیں، یہ میری جماعت نہیں ہے، یہ ان کی ہے، میں تو آگے بانٹنے والا ہوں۔ تو اس ہاتھ کی لاج بھی رکھنی چاہیے، اس ہاتھ کی۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نیپل خان میں تشریف لائے تو ایک بابو صاحب تھے، ان کے خلفاء میں سے ایک شخص پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے پوچھا بابو جی یہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ بیت ہیں؟ انہوں نے فرمایا حضرت ہاتھ کو ہاتھ والوں کا ہے، ہاتھ کو ہاتھ والوں کا ہے، یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ دیکھیں نا، بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ بی بی عائشہ صدیقہ روٹیاں لگا رہی تھیں، اور ایک روٹی لگائی، نبی نے فرمایا کہ میں بھی لگا دوں، وہ بھی تندور میں لگائی، باقی روٹیاں پک گئی، وہ کچی کی کچی۔ نبی نے فرمایا کہ جس روٹی کو چیز کو میرا ہاتھ لگ جائے وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہاتھ 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 جا کے کہاں پہنچتا ہے، ہمارا ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا، بلا واسطہ نہیں، بلا واسطہ نہیں، بل واسطہ تک پہنچ گیا۔ جب بل واسطہ پہنچ گیا تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ جب نہیں جائے گا تو اس ہاتھ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ جہنم نہیں جائے گا، ہم جو مرضی کرتے رہے، نہیں، جن کا ہاتھ ہے ان کی لاج رکھنی چاہیے۔ جب ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو تب سوچیں کہ ہاتھ کس کا ہے، یہ ہاتھ کن کا ہے۔ اس لیے ہاتھ کی بھی لاج رکھیں، اس راستے میں محنت بھی کریں، یہاں آنا جانا رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ابھی اس گئے پھر سال کے بعد واپس آئیں گے اور پھر 6 مہینے کے بعد واپس آئیں گے، نہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ میں نے پہلے بھی اکثر عرض کرتا ہوں کہ انجن کتنا بھی طاقتور ہو، ڈبہ کیسا بھی ناکارہ ہو، اگر بیچ والی ہک مضبوط ہے تو ڈبے کو وہاں لے جائیں گے۔ لیکن اگر ڈبہ ٹھیک ٹھاک بھی ہے اور انجن بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہک بیچ والی کمزور ہے، ڈبہ نہیں جائے گا، راستے میں کہیں ٹوٹ جائے گی۔ تو اپنی حکم بھی تعلق بھی مضبوط رکھیں، اور جتنا جو کچھ بتایا جاتا ہے اس پہ محنت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میرا کام اتنا ہی ہے، آپ مجھے توفیق دیں۔ آپ مجھے اللہ سے توفیق مانگیں۔ جب تک اللہ کی توفیق ہمارے سامنے حال نہیں ہوگی ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے نیک کام کرنے کی، ذکر کرنے کی، اس راستے میں چلنے کی اللہ سے توفیق مانگیں۔ جب اللہ کی توفیق سامنے حال ہو جائے گی تو پھر ہمارے باقی راستے سارے آسان ہو جائیں گے۔ وبال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام و علیک یرحم السلام۔ تبارک ربنا و تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا ثبتنا على صراط مستقيم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إني أسألك من فضلك وزيادة من فضلك كما يليق بفضلك ابدا دائما في الحیات الدنیا والآخرہ کریمہ و بخشا برحال ما کہ حسن مسیرے کا مند ہوا ندارم غیرت تو فریاد رس تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس نگاہدار مارا دے راہ خطا خطا در گزارو ثوابت نما دست رحمت برکشار ہوئے سکے دے من کر گرد کے ازبار گناہ میں سیاہ ہوتا یا اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ دانستہ نادانستہ ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ پاک جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے جو ہم نے دانستہ کیے جو ہم سے نادانستہ ہو گئے یا اللہ پاک جو ہم تنہائی میں کیے یا محفل میں کیے سارے آپ کے علم میں ہیں یا اللہ پاک یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے گناہ سب سے بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی رحمت ان سے بھی زیادہ ہے یا اللہ پاک اپنے رحمت کے پر ہمارے تمام سوال میرا گناہ معاف کروا دیں یا اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ان کی جگہ پہ ہماری نیکیاں لکھ دیں آپ کا وعدہ ہے کہ ہم گناہوں کو برائیوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں تو ہمارے گناہ ہمارے بعد میں نیکیاں لکھی جائیں یا اللہ پاک بیماروں کو شفائی کاملہ عطا فرمائیں بے روزگاروں کو حلال پاک واضح عطا فرمائیں بے اولادوں کو نیک صالحات فرمائیں یا اللہ پاک جو کسی کی جو اس کی حاجات ہیں جائز حاجات پوری فرمائیں یا اللہ پاک جن دوستوں نے دواؤں کے لیے کہا ہے مجھے نہیں پتا ان کے لیے کیا حاجات ہیں ان کے لیے اچھی ہے یا بری ہے اگر ان کے لیے اچھی ہے تو آپ ان کو وہ عطا فرمائیں اگر ان کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ ان کے لیے سے بہتر عطا فرمائیں اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين برحمتك يا رب